بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا کا تاریخی خطبہ۔ کیفیت خلقت دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو۔ ان سب کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود ہو۔ ان کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ارادے سے خلق کیا بغیر اس کے کہ اس کو ان کی خلقت کی ضرورت ہو یا ان کی تخلیق سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس طرح اپنی حکمت عملی کو واضح کرے، لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دے اور اس طرح اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرے۔ اطاعت خدا کا مقصد۔ کیفیت خلقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر سکے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کے لیے جزا معین کی اور اپنی معصیت کے لیے سزا، تاکہ اس طرح اپنے بندوں کو اپنے عذاب و غضب سے آزادی اور بہشت کے باغات و نعمتوں کی طرف بلائے۔ پیغمبر اکرم کی رسالت کا ہدف۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس کے احکام کی تکمیل کریں، اس کے قوانین کو نافذ کریں اور حتمی ارادوں کو عملی کریں۔ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا، دلوں سے ظلمت کے پردوں کو ہٹایا، آنکھوں کے سامنے سے گہرے بادلوں کو الگ کیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا، ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دلائی، ان کی آنکھوں کو روشن کیا، اسلام کے محکم قوانین کی طرف ان کی ہدایت کی اور ان کو راہ راست کی طرف بلایا۔ کتاب خدا کی اہمیت۔ وہ چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت میں یادگار چھوڑی ہے وہ خدا کی ناطق کتاب ہے، وہ قرآن صادق ہے، وہ روشن نور اور چمکدار روشنی ہے۔ ایسی کتاب جس کی دلیلیں روشن، جس کا باطن واضح، جس کا ظاہر پر نور اور جس کی پیروی کرنے والے لائق صدا افتخار ہیں۔ کتاب خدا کی اہمیت۔ ایسی کتاب جو اپنے عمل کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور سننے والوں کو ساحل نجات تک رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے واجبات کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے، اس کے محرمات کی شرح حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی دلیلیں روشن اور اس کے براہین کافی ہیں۔ اخلاقی احکام اور وہ چیز جو جائز ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ احکام کا فلسفہ۔ خداوند عالم نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، تمہیں کبر و غرور سے پاکیزہ رکھنے کے لیے نماز واجب کی، نفس کے تزکیہ اور رزق میں اضافہ کے لیے زکوٰۃ قرار دی، خلوص کے استحکام کے لیے روزہ واجب کیا، دین اسلام کی تقویت کے لیے حج واجب کیا، دلوں کی ہم آہنگی کے لیے عدل واجب کیا۔ احکام کا فلسفہ۔ ملت کے نظم کے لیے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا، اختلافات سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری امامت کو واجب کیا، اسلام کی عزت کے لیے جہاد قرار دیا، زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے صبر قرار دیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف کو لازم کیا، خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ احکام کا فلسفہ۔ تعداد میں اضافے کے لیے صلہ رحم کو لازم قرار دیا،
جان کی حفاظت کے لیے قصاص قرار دیا، گناہوں کی مغفرت کے لیے وفائے نذر و عہد کو لازم قرار دیا، پلیدی سے محفوظ رہنے کے لیے شراب کو حرام کیا، خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے تہمت اور ناروا نسبتوں کو ناجائز قرار دیا، عفت نفس کے لیے چوری کو حرام جانا، عبادت میں اخلاص کے لیے شرک کو حرام قرار دیا۔ احکام اسلامی پر عمل کرو۔ اب جب ایسا ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، اس کو انجام دو جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی مخالفت سے پرہیز کرو۔ کوشش کرو کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسلمان رہو، امر و نہی میں خدا کی اطاعت کرو، علم و دانش کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ خدا کے بندوں میں صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ ہاں، وہ پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا، لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا۔ وہ ہمیشہ واضح و روشن دلیلوں اور نصیحت آمیز باتوں سے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، متکبروں کے سر پر غرور کو متلاشی کر دیا تاکہ ان کا شیرازہ منتشر ہو جائے، تاریکی دور ہو جائے، صبح نمودار ہو جائے۔ نفاق کا سر زمین پر آیا، کفر اور اختلاف کی گرہیں کھل گئیں، اور زبان کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ سے آشنا ہو گئی، جبکہ تم لوگ اس وقت مختصر تھے اور فقیر و محتاج تھے۔